جب میں کرن بی بی کی یہ بات اس کے بھائی کے منہ سے بات سنی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا، یار یہ کیا مصیبت ہے، میں جن کا علاج کرا رہا ہوں اور جن کے ساتھ چل رہا ہوں وہ ایسے لوگ ہیں۔ تو میں نے ایک کاغذ پکڑائیں کرن بی بی کو اور میں چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میں نے یہ سن لیا تو پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ پھر اس نے مجھے میسیج کیا، اس نے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا یار میں تم لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا، میرا ایک خاندان ہے، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، میں تو آپ کے لیے نیکی کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے میسیج کیے، اس نے کہا آپ مجھ سے مل لیں، پھر اس کے بعد چاہے آپ کمشنر میں کیجیے گا۔ میں نے کہا یار آپ کے بھائی کا علاج جو ہوتا ہے نا وہ تو آٹو پہ لگ گیا، وہ تو ہونا ہی ہے آپ تو باقی کوئی مسئلہ ہوگا ہم کروا دیں گے اس کو حل۔ میرے بھائی تھے شفقت ہیں الحمدللہ، تو کونسلر تھے GR1 سے، تو کچھ بات چیت بھی ان کی چلتی ہے۔ اور پھر کسی غریب بچے کا علاج کرانے کے لیے ہی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا بھی مسئلہ ہو تو بہرحال ان کی بھی کافی کاوشیں تھیں۔ لیکن ہم اس طرح مختصر کہ کرن بی بی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد یہ ساری کہانیوں کی تصدیق ہو گئی۔ پہلے اس کا بھائی اس سے جسم فروشی کرواتا تھا، پھر اس کے بعد ان کا جھگڑا ہوا ہے تو اس نے مارا ہے امانت کو، امانت نے اس کو، امانت پہلے بھی اسے بیلٹوں سے پیٹتا تھا جب یہ جسم فروشی کے لیے نہیں جاتی تھی، تو وہاں اس کا جھگڑا ہو گیا اور یہ اس سے علیحدہ ہو گئی بالکل۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ اپنا کام کرنے لگی۔ پھر اس کی ماں نے یہ سارا کام سنبھال لیا، وہ جاتی اس کی بات چیت کر کے آتی، پھر یہ اس کو پیسے بھیجتی رہتی۔ لیکن اب وہ تنگ آ چکی تھی تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر میں اسے نکاح کر دوں۔ میں نے کہا میرے بچے ہیں، اس نے کہا میرے گھر کوئی بچہ ہونا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے، بہرحال جو بھی وجہ تھی تو تمہارے 3 بچے ہیں عدنان صاحب، تو اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو تمہارا یہ مجھ پہ احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے جو میں نے سید عدالت علی شاہ چونگ والے جو دربار تھے وہاں مانگی تھی۔ تو جب اس کی دعا قبول ہوئی تو میں بھی پہلی مرتبہ مانگے گیا، وہاں گیا، ان کے گھر گیا، جا کے دیکھا، مجھے پتہ لگا کافی زیادہ غریب لوگ ہیں۔ تو پھر وہاں بیٹھا، پھر دیکھا تو اس نے اللہ رکھے نے مجھے کہا بھائی، مجھے ایک دن میں وہاں رہا تو اللہ رکھے نے مجھے کہا بھائی آپ آئے ہو، آپ یقین کرو ہم بالکل اداس رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، کاش کہ آپ ادھر رہ گئے۔ واہ ہو یار، میں بہرحال آ گیا۔ لیکن بعد میں پھر کرن بی بی سے میں نے نکاح کر لیا۔ جب میں نے نکاح کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہ تو بہت ظلم ہوا ہے اس لڑکی کے اوپر۔ لیکن کرن سائیکو تھی، نفسیاتی مریض تھی، اور دوسرا یہ کہ ہیروئن، چرس، شراب، یہ سارے، اور سب سے بڑی بات سیکس ایڈکشن، وہی اسے لے گئی۔ تو میں آپ دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ لوگوں کی صرف ایک پوسٹ، آپ کا ایک مرتبہ کھڑے ہونا، ایک مسلمان گلبرگ سے مانگا۔ کرن بی بی برائی کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، اس کی عمر 19 سال تھی۔ تو جب یہاں سروس اسپتال میں اس کے بھائی کے علاج کے سلسلے میں ملاقات ہوئی، سب سے پہلی ملاقات اسی سے ہوئی تھی۔ وہ یہاں لاہور میں کسی جگہ کام کرتی تھی، تو وہ جب مجھے ملے ہیں تو میں تو یہی سمجھتا رہا نا کہ کسی کوٹھی وغیرہ میں ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر سروس اسپتال میں اس کے بھائی نے ہی اسے کہا، وہ اسے کہہ رہی تھی کھانا کھا لے۔ میں کاغذ لے کر آ رہا تھا میڈیکل وغیرہ کے جو میں نے مفت کرایا تھا علاج، تو اسی کو ہی دینے تھے کیونکہ وہی سمجھدار تھی، باقی سب لوگ تو جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے، اس کی ماں وغیرہ باقی سارے لوگ۔ تو اس کا بھائی جو پہلی مرتبہ اس سے بڑے امانت سے چھوٹا یارو، تو یہ اسے کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا لیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، یہ گندی کمائی کا کھانا ہے۔ تو بہرحال اس نے پیچھے مڑ کے بڑی مزے کا خیز داستان ہے گلبرگ سے مانگا۔ اور میں لاہور سے محمد عدنان سرور، اور میں شباب ملی جماعت اسلامی کی تنظیم تھی 2002 میں، تو اس کا میں صدر رہا ہوں اپنی یونین کونسل پیر کلاں کا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی میں کئی لوگوں کی خدمت کر چکا تھا، کئی کام کر چکا تھا۔ میری والدہ نے، میرے والد نے سمجھایا لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ میرے والد صاحب کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے البلال کرکٹ کلب گرین ٹاؤن کے، تو ہم لوگوں کی خدمت ہی کرتے آئے ہیں شروع سے۔ تو یہاں پر بھی یہ واقعہ آیا، لڑکی خوبصورت ہوگی یا جیسی بھی ہوگی آپ تصاویر میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میری نیت خالص طور پہ صرف نیکی کی تھی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو میں اب کوشش کرتا رہتا ہوں مانگا منڈی کے، میں پریس کلب سے منسلک ہوں، میں تمام صحافیوں سے، رائمنڈ، پتوں کی، پھول نگر، تو میری خواہش ہے کہ آپ نکاح کی حرمت کے لیے ذرا میرے ساتھ اکٹھے ہوں، کچھ 100-200 بندہ ہم اکٹھا ہوں، تو پہلے ہم مانگا منڈی والے تھانے سے پوچھ لیتے ہیں۔